اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اگست کے روز تھوڑا سا میں مصروف تھا، اس لیے ویڈیو نہ بنا سکا اور میں آپ دوستوں سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ تھوڑا سا مصروف ہونے کی وجہ سے ویڈیو نہ بنا سکا۔ تو آج بھائی جان تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے اپنے پیارے پاکستان پر، اور یہ کس طرح بنا، کس طرح وجود میں آیا، اور کس طرح ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں جو نہ کی ہوں وہ بھی بیان ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے یہ ہم کو ملک دیا ہے، ریاست دی ہے، یہ اللہ کا بڑا ہم پر احسان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پارٹی قائم کی جس کا نام تھا مسلم لیگ، اور مسلمانوں کی الگ نمائندگی اس میں دی، اور خود اس پارٹی کے سربراہ بنے۔ اور پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے لیڈر تھے، رکن تھے۔ تو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک الگ ریاست بنانے کی سوچی تو انہوں نے مسلم لیگ پارٹی اپنی ایک وجود میں لے آئے، بنا لی۔ جب پارٹی بن گئی، اس میں تمام مسلمان قیادت تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بہترین ساتھی تھے۔ اگر میں بھائی جان ایک یا دو کا نام لوں گا تو یہ بھی زیادتی ہوگی، اس وقت ان تمام لوگوں کے نام مجھے معلوم نہیں ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی قیادت میں اور مسلمانوں کی جدوجہد میں ایک ریاست الگ قائم کر لی، اور اس کا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور اس میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، اور کسی کا باپ شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کسی کا خامند شہید ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا پوتا شہید ہوا۔ تو لاکھوں خاتون، بچے، مرد، جوان، بوڑھے شہید ہوئے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے نال یہ ریاست ہمیں عطا ہوئی، اور اس میں تمام مسلمان آباد ہو کے 2% یا 4% یا 1% اقلیت تھے، جو وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ بھی اس ملک خدا داد میں آباد ہو کے آباد ہوئے۔ بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح ہم میں تھوڑی دیر رہے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر کے اور مالک حقیقی سے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر ان کے ایک بہترین ساتھی ہم میں موجود تھے، لیاقت علی خان شہید، ان کو بھی ہم نے شہید کر دیا یا کرا دیا، وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ 1951 سے ہماری بدقسمتی کا دور شروع ہوا، اور ہم پر وہ لوگ مسلط ہو گئے جو اس چیز کے اہل نہ تھے، اور انہوں نے اپنی عیش پرستی کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اور
کردار سنبھالنے کی کوشش کی اور جوشیلی تقریریں کر کے لوگوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلے جو پارٹی وجود میں آئی اس کا نام تھا پاکستان پیپل پارٹی، اور پارٹی وجود میں آنے سے پھر اور کئی پارٹیاں وجود میں آ گئیں اور 1 یونٹ کا خاتمہ ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہمیں بتایا تھا کہ ایک ہی پارٹی میں کھڑے ہو جاؤ، جتنے بھی لوگ کھڑے ہو جاؤ اور اس پارٹی میں کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو، پاکستانی مسلمان قوم کو اپنی مرضی کا نمائندہ تسلیم کرنے یا چننے دو تاکہ صحیح معنوں میں حکمرانی آ جائے اور اس کو اس منصب پر بٹھا دو جس کو پاکستانی عوام یا پاکستانی قوم تسلیم کرے یا اس کو ووٹ ڈالے اور وہ برسر اقتدار آ جائے۔ بدقسمتی سے ہم یہ کر نہ سکے اور جوشیلی تقریریں کر کے لوگوں کو ملک میں تقسیم کر دیا۔ کچھ پیپل پارٹی کے لوگ ہو گئے، کچھ مسلم لیگ کے ہو گئے، کچھ جماعت اسلامی کے ہو گئے، کچھ طرح طرح کی پارٹیاں آ گئیں اور جوشیلی تقریریں کرتے ہوئے لوگوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کرنے سے ہماری یہ بدقسمتی جو اللہ رب العزت نے اس ملک میں ہمیں ذرائع دیے تھے ان سے ان ذرائعوں کا ہم فائدہ نہ اٹھا سکے۔ فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے۔ لڑتے جھگڑتے وسائل کی طرف ہم نے توجہ کم دی اور پارٹیوں کی طرف توجہ زیادہ دی، کرداروں کی طرف توجہ زیادہ دی۔ یہ سب سے بڑا ہمیں نقصان پہنچا اور اسی کشمکش میں لگے رہے تو پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بنگلہ دیشی بھائی جو ہم سے الگ ہو گئے، انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی شیخ مجیب الرحمن کے حوالے سے، اور ہم نے جو ہے نا ادھر اپنی ریاست میں نمائندے کھڑے کر لیے۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، مگر بدقسمتی سے ہم ان سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے بلکہ ان کو ملک دشمن اور ملک غدار کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور ان کو محدود کر کے رکھ دیا۔ ہمارے علماء اس وقت شور شرابہ ڈالتے رہے کہ یہ جو بنیاد تم رکھ رہے ہو یہ بنیاد کوئی اچھی نہیں ہے، مگر ان کو اتنا انہوں نے دور کر دیا کہ ان کو نزدیک نہ آنے دیا اور اپنے کردار منصب کی وجہ سے لوگوں کو تقسیم کرتے رہے اور ملک کو نیچے ڈالتے رہے۔ ہمارے پیارے پاکستان اتنی ترقی پر جا رہا تھا کہ ہم نے جرمنی کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا، بطور قرض دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 37,000 کے ہم مقروض ہیں، 37,000 ارب کے ہم مقروض ہیں۔ جو پیسہ فنڈ کا آتا ہے، فنڈ سے اکٹھا ہوتا ہے یا باہری حکومتیں ہمیں مدد کے طور پر دیتی ہیں، وہ سود کے نظریے عالمی بینک میں چلا جاتا ہے، وہ بینکوں میں قرضے کے طور پر چلا جاتا ہے، سود کے طور پر چلا جاتا ہے۔ ہم یوں ہی جیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے درے بیٹھے رہتے ہیں اور ترقی کا سوچتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھائی جان، ہمارے جو حکمران گزرے ہیں یا جو حکومتیں کر کے گئے ہیں
انہوں نے کوئی اچھی بنیاد اس ریاست کی نہیں رکھی تھی، نہ ڈالی تھی۔ اپنے کردار اور اپنی عیش پرستی کی وجہ سے ہم اس دانے پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب واپس آنے کے لیے ہمیں 1 صدی یا نصف صدی درکار ہے۔ جب تک اس ملک کا قرض نہ اترے گا ہم اسی طرح غربت کی چکی میں پیسے رہیں گے۔ ہر حکومت آتی رہی اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی رہی۔ جب ووٹ لے لیتے تو غریبوں کو بھول جاتے، پھر جب کردار سے الگ ہوتے تو پھر غریب انہیں یاد آتے اور پھر روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے۔ اسی طرح ہمیں بدراتے رہے، آپے پیچھے لگاتے رہے، اور جو کوئی ووٹ دے دیتا اور تحصیل سے یونین کونسل سے لے کر تحصیل سے لے کر ضلع اور ضلع سے لے کر صوبے تک ان لوگوں نے اپنے نمائندے چھوڑے ہوئے تھے جو لوگوں کو بلیک میل کرتے اور زبردستی یا پیسے دے کر ووٹیں حاصل کر لیتے اور ہمارے سروں پر مسلط ہو جاتے۔ وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا تھا اور کچھ حد تک وہ کامیاب ہو گیا تھا، مگر راستے سے جنرل آرمی چیف ضیاء الحق نے اسے بھی خلق حقیقی سے ملا دیا اور کچھ اس نے بھی لوگوں کو مکان پلاٹ اور قانونیے وغیرہ بنا کر دی تھی، جہاں غریب لوگ محنت مزدوری کر کے وہاں جا کے مفت سو جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پھر بند ہو گیا، پھر آگے کشمکش چلتی رہی اور ہر 5 سال کے بعد جب اترتے تو اگلی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر جاتے، قرضہ لیتے اور اپنے 5 سال گزارتے اور چلے جاتے، پھر دوسری حکومت آتی، وہ قرضہ لیتی، اپنے 5 سال گزارتی اور پھر چلی جاتی۔ یہی سلسلہ جاری رہا میاں محمد نواز شریف صاحب کا۔ یہ بھی آئے اور زرداری بھی آیا، اس نے بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا۔ بے نظیر شہید بھٹو کی ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ وہ خلق حقیقی سے جا ملی ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ جو اس دنیا فانی سے چلا گیا اس کی ہم بات کریں۔ وہ اچھی تھی، میں کہتا ہوں کہ اچھی تھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، وہ چلے گی۔ جو ہم بات صدر وزیر اعظم کا اس لیے نام نہیں لے رہے کہ کچھ جو ہے اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اس لیے ہم ان کا نام نہیں لے رہے، ہم صرف بات کر رہے ہیں، نام نہیں لے رہے۔ تو زرداری کے پاس بھی اتنے اچھے اور قابل احترام لوگ تھے جو وزیر اعظم کے منصب کے لائق تھے، مگر اس نے سید یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ پھر وہ اتر گئے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آصف علی زرداری صاحب نے دوبارہ پھر ملک کے ساتھ دشمنی کی اور راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنا دیا، حالانکہ اس کے پاس چودھری اعتداد حسن بہت ہی اعلیٰ اور قابل عزت شخص تھا، اس کو اس نے وزیر اعظم نہیں بنایا۔ اگر قمر زمان کیرا کو بھی بنا دیتا تو ان سے یہ اچھا تھا۔ اور پھر میاں محمد نواز شریف برسر اقتدار آئے، انہوں نے بھی قرض لیا اور روٹی کپڑا مکان، غربت کا خاتمہ، بجلی کا خاتمہ، گیس بے حساب دیں گے وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے 4.5 سال گزر گئے، مگر بجلی کا کچھ نہ کچھ اس نے حل کر دیا۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے دور میں بجلی بہت لوڈ شیڈنگ تھی اور میاں محمد نواز شریف کے دور میں اس کا خاتمہ ہو گیا تھا، اگر ہے بھی تھا تو روپے میں 2 آنے یا 1 پیسہ لوڈ شیڈنگ تھی۔ تو یہ بھی جب اترے تو انہوں نے بھی شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا دیا۔
اس کے پاس بھی بہت اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ اس سے یہ اچھا ہوتا کہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا یا حسن اقبال کو بنا دیتا، اور بھی بہت انعام ہیں جو اس منصب کے اہل تھے۔ یہ بھی قرض لیتے اور حکومت پوری کر کے رخصت ہو گئے۔ اب باری آ گئی ہے عمران خان نیازی کی۔ انہوں نے بھی پہلے کردار سے پہلے جو غریبوں کو اٹھانے کا وعدہ کیا تھا اس سے یہ قاصر اور مجبور ہے، بتا اسی طرح رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ 7,000 ارب 789 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا انہوں نے، اگر ہر سال یہ 50 گاڑی بنا دیتا، مفت لوگوں کو فراہم کرتا، اور غریبوں نے ان کو ووٹ دی ہے، اگر 1 ارب روپیہ غریبوں کے لیے بھی مختصر کر دیں تو اس میں کون سی قیامت کی بات ہے؟ ارب نہیں کرتے، 50 کروڑ ہی کر دیں۔ 50 کروڑ سے آپ حساب لائیں کتنے مکان بنتے ہیں؟ 50 کروڑ۔ پاکستان میں جنگلوں کے جنگل پڑے ہوئے ہیں ویران، بنجروں کے بنجر پڑے ہوئے ہیں ویران۔ اگر 5 آپ بھائی سکیم کریں گے، بھائی فلانا آئے گا، ٹمکانا آئے گا، ادھر سے آئے گا، ادھر سے آئے گا، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ پورے پاکستان کو ایک دم تم مکان بنا کے دے دو۔ وہ 50 گھر بھی سال میں تعمیر کریں تو 5 سال میں 250 گھر ہے۔ بدقسمتی سے اگر یہ منصوبہ سارے جو ہمارے وزیر اعظم بنے ہیں، صدر بنے ہیں، اگر 100 گاڑی بناتے، 200 گھر بناتے، تو آج آپ لوگ خود اندازہ کریں کوئی بھی شخص پاکستان میں بسنے والا چھت کے بغیر ہوتا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ بھینسیں دیں گے، گائیں دیں گے، کٹے دیں گے، فلان دیں گے، ٹمکان دیں گے، غربت نکالے۔ غربت ایسے نہیں نکلتی۔ ایک آدمی کی 20,000 تنخواہ ہے، 6,000 مکان کا کرایہ دیتا ہے، بجلی کا بل دیتا ہے، گیس کا بل دیتا ہے، پانی کا بل دیتا ہے، تو بتائیں اس کی تنخواہ بانٹ جاتی ہے، وہ گھر پر کیا خرچہ کرے گا؟ آج ہمارے بچوں کی یہ حالت ہے کہ بچوں کو خوراک نہیں مل رہی، تعلیم کا فقدان ہے۔ تعلیم عام کریں گے، کدھر تعلیم عام کریں گے بھائی؟ امیروں کے لیے تعلیم ہے، غریبوں کے لیے دھکے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، بھائی نوکریاں تو آپ نے بیند لگایا ہوا ہے، نوکری کدھر؟ نوکری تو ختم کر دی ہیں آپ نے، جو لگے ہوئے تھے ان کو بھی نکال دیا، جن کے گھر تعمیر تھے وہ بھی تم نے اڑا دیے، یہ ہوا وہ ہوا، بس ایسے کر ویسے کر، آپ کرتے رہے۔ بھائی جان، ایک وزیر اعظم اس ملک کا بنا جس کا نام تھا محمد خان جنیجو، اس نے غریبوں کے لیے یہ مکان بنائے تھے، سکیم نکالی تھی۔ اگر وہ 5 سال پورے کر جاتا تو میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا باشندہ بغیر مکان کے نہ ہوتا۔ اس کو بھی آرمی چیف جنرل ضیاء الحق شہید نے گھر بھیج دیا۔ یہ ایک وزیر اعظم ہمارے پاس آیا جس نے غریبوں کے لیے سوچا تھا۔ تو بھائی جان، جس کے پاس چھت ہو، جس کا اپنا مکان ہو، آدھی غربت اس گھر سے نکل جاتی ہے، وہ ساری تنخواہ اپنے گھر پر خرچ کرتا ہے۔ جس کا اپنا چھت ہی نہیں ہے وہ 10 مجھے رکھ لے، ہاں جتنا مرضی ہے دودھ دے، اس کی بھوک نہیں نکلتی۔ آپ برائے مہربانی کر کے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ ان 5 سالوں میں اپنا 250 گھر پورا کریں اور لوگوں کو مفت فراہم کریں۔ بنجروں کے بنجر پڑے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی شناختی کارڈ لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ کیوں لے آؤ شناختی کارڈ؟ یہ سرکاری زمینیں اتنی پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں سال سے ان میں کوئی آباد نہیں ہے، وہ بنجر پڑے ہیں۔ لوگوں کو 10-10 20-20 کنال زمین دو، جو لوگ آباد کر کے اپنا رزق روٹی کما لیں۔ بھوک ایسے سے نکلتی ہے، غربت اس سے نکلتی ہے، ایسے نہیں نکلتی جیسے تم نکال رہے ہو۔ یہ تم کو کوئی غلط مشورہ دیتا ہے کہ انڈے اور مجھی اور یہ مرغیوں سے جو ہے غربت نکلتی ہے۔
لوگوں کو سب سے پہلے چھت دو، چھت سے ادھی غربت نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ ساری تنخواہ جو ہے نا اپنے گھر پر خرچ کرتا ہے، بچوں کی تعلیم پر کرتا ہے۔ جب تنخواہ لیتا ہے وہ تو تنخواہ ساری بانٹ دیتا ہے، غربت کدھر سے نکلے گی؟ اس لیے لوگوں کو چھت مہیا کرو تاکہ لوگوں کی غربت چھت سے نکلتی ہے۔ مکان اپنا ہو تو دیہڑی 800 روپیہ بھی کمائے گا تو شام کو اپنے گھر آ جائے گا، وہ سارے 800 روپیہ وہ بچوں پر خرچ کرے گا۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی جذبات میں غلط بات نکل گئی تو میں معافی چاہتا ہوں، اور ہمارے حکمرانوں کو یہ جو بات میں کر رہا ہوں بھائی جان، یہ آگے شیئر کریں اور لوگوں کو سنائیں۔ میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ یہ میری بات جو ہے نا آگے تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔